اگر تو آپ اس گائیڈ لائن کا خیال رکھتے ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اور سمجھا رہا ہوں، تو انشاءاللہ العزیز نہ صرف آپ بلکہ آپ کا پورا گھرانہ محفوظ ہو جائے گا۔ بار بار جو جادو کرتے ہیں آپ لوگوں پر، وہ جادو ان کی طرف واپس پلٹ جائے گا۔ آپ اور آپ کے سب گھر والے انشاءاللہ العزیز محفوظ ہوں گے اور اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نایاب اور خفیہ عمل ہے جی، حصار کا، پورے گھر کا حصار لگائیں، اپنا لگائیں، اپنے بیوی بچوں کا لگائیں، لیکن سٹیپ بائی سٹیپ میری اس ویڈیو کو فالو کریں اور اینڈ تک دیکھیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ جو بار بار جادو کا شکار ہو جاتے ہیں، نہ صرف وہ جادو کا آپ توڑ کر سکیں گے بلکہ آپ اس کو ختم کر دیں گے۔ کچھ زیادہ لمبا چوڑا یہ عمل نہیں ہے، یہ صرف اور صرف 7 دن کا عمل ہے، اور پورے کا پورا گھر میں نے دیکھا ہے کئی کیسز میں کہ پورے کا پورا گھر جو ہے وہ اس جادو کی تباہ کاریوں سے، اس کی اثرات سے برباد ہو جاتا ہے۔ دوستو، اس عمل کے ذریعے نہ صرف آپ کا گھر، آپ خود اور آپ کی جو ہڈیوں میں جادو سرایت کر چکا ہے، جو آپ کے گھر کی دیواروں کے اندر جادو سرایت کر چکا ہے، اس کے اثرات جو جنات کی صورت میں، سیب کی صورت میں آپ لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں، وہ نہ صرف ختم ہوں گے بلکہ کرنے والے کی طرف پلٹ جائیں گے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ یہ 7 دن کا عمل ہے۔ اگر اثرات گھر میں زیادہ ہیں تو اس عمل کو آپ نے 11 دنوں تک کیری کرنا ہے۔ سب سے پہلا سٹیپ آپ نے کیا فالو کرنا ہے؟ جی ہاں، سب سے پہلا گھر کی صفائی اور پاکیزگی۔ آپ نے ایک بالٹی پانی لے لینا ہے، اس پانی میں آپ نے نمک ڈالنا ہے، دیسی نمک لینا ہے، آیوڈین والا نمک نہیں لینا۔ بہتر ہے پتھر والا نمک لے لیں، اس کو کوٹ کر بریک کر کے پانی کے اندر ڈالیں۔ اس پانی کے اوپر، اس نمک کے اوپر سورہ فلق، سورہ ناس اور آیت الکرسی 41 بار پڑھ کر آپ لوگوں نے دم کرنی ہے۔ جی ہاں، 41 مرتبہ اس پانی کے اوپر، اس نمک کے اوپر، یا پانی میں اگر پانی میں آپ نے نمک ڈال دیا ہے تو ان کے اوپر اکٹھا ہی 41 دفعہ سورہ فلق، 41 دفعہ سورہ ناس، 41 دفعہ آیت الکرسی۔ اس پانی کو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ شاور میں ڈال لینا ہے۔ شاور میں ڈال کے پوری گھر کی دیواروں کے اوپر جس طرح سپرے کرتے ہیں نا، وہ آپ نے پورے گھر کی دیواروں اور پہ سپرے کرنا ہے۔ کمروں کے اندر آپ نے ایک صاف کپڑا لے کر اس کے ساتھ پونچھا لگانا ہے۔ سب سے پہلا سٹیپ آپ کا یہ ہو گیا۔ اب سٹیپ نمبر 2 جس کو آپ نے فالو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ پورے گھر میں اس پانی کے چھڑکاؤ کے بعد جتنی بھی کچرا ہے، غیر ضروری چیزیں ہیں، وہ نکال دیں۔ خاص طور پر جو پرانی اور غیر استعمال شدہ چیزیں آپ لوگوں کے گھر میں پڑی ہیں، ان کو سب سے پہلے آپ جو ہے نا اپنے گھر سے نکالیں۔ ان کو کسی قسم کی کوئی ہنڈیا ہے، کوئی مٹکیا ہے، کوئی چیز ہے، کوئی پرانا سامان پڑا ہے، کاٹ کباڑ پڑا ہے، سٹور میں پڑا ہے، ان چیزوں کو آپ نکال دیں۔ جو چیزیں دریا میں بہانے والی ہیں ان کو بہائیں، جو جلانے والی ہیں جلائیں، جو کباڑ میں دینے والی ہیں ان کو دیں اور جان چھڑوائیں۔ دوسرا سٹیپ تو آپ نے یہ فالو کرنا ہے۔ اس کے بعد نمبر 3 پہ اگر آپ کے گھر میں کوئی پرانی ہانڈی، مٹی کے برتن یا عجیب چیز ہے، کوئی بھی ان یوزل تھنگز جو آپ دیکھتے ہیں جی کہ یہ کہاں سے آ گئی ہے، میں تو کبھی لایا نہیں، یا میری والدہ لائی، نہ میرا باپ لایا، نہ میری بیوی بچے لائے، یہ پھر گھر میں کہاں سے آ گئی؟ اس طرح کی کوئی بھی ان یوزل چیز آتی ہے اس کو سب سے پہلے آپ اچھی طرح چیک کر لیں۔ چیک کرنے کے بعد اگر ان میں کوئی چیز ہے، کوئی جادو ہے یا تعویذ دھاگا ہے، کوئی چیز بھی ہے، اس کو آپ نے دریا میں بہا دینا ہے یا جلا دینا ہے، جس طرح بھی کرنا ہے، یا اس کو جو ہے نا وہ بہتر ہے پانی میں، دریا میں بہا دیں، کیونکہ دریا کے پانی میں ان جادو کا، تعویذات کا اثر جو ہے وہ زائل ہو جاتا ہے۔ دوستو، دوسرا مرحلہ، یہ پہلے سٹیپ جو آپ نے فالو کر لیے 3، پورے گھر میں نمکین پانی سے آپ نے سورہ فلق، سورہ ناس، آیت الکرسی 41 مرتبہ پڑھ کر آپ نے اس پانی کا چھڑکاؤ کرنا ہے دیواروں پر، اور اپنے گھر کا فرش وغیرہ ہر چیز کو دھونا ہے، اور بہتر ہے کہ خود بھی ایک ایک ڈبہ ڈال کے اس کے ساتھ نہا لیں، سادہ پانی سے نہا لیں، بعد میں اس پانی کو ڈالیں، یا پہلے اس پانی کو ڈال کے آپ اس کے بعد سادہ پانی سے نہا لیں۔ اب آگے جی سٹیپ 2۔ سٹیپ 2 میں آپ نے جو اپنے گھر کا نورانی حصار قائم کرنا ہے، جو سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اس کے لیے رات عشاء کے بعد اور تہجد سے پہلے
عشاء کے بعد آپ نے اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرنی ہے. اگر آپ کیپیبل نہیں ہیں کہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے بیٹھ کے سورہ بقرہ شریف کو پڑھ سکیں تو آپ اس کو موبائل پر یا بہتر ہے کسی ساؤنڈ سسٹم پر پلے کریں جس سے اس کی آواز پورے گھر میں گونجے, پورے گھر میں سورہ اس کی تلاوت کی آواز وائبریٹ ہو, اس کی فریکوینسیز جنریٹ ہو کہ جتنا بھی جادو ہے, جنات ہے, شیاطین ہے, سیب ہے, وہ گھر سے بھاگے. یہ 7 سے 11 دن آپ نے اس عمل کو لازمی کرنا ہے دوستوں. اگر آپ کے پاس کوئی ساؤنڈ سسٹم نہیں ہے یا اس طرح کا انتظام نہیں ہے کہ آپ اس کو موبائل پہ پلے کر سکیں, یا آپ کے پاس اینڈرائڈ موبائل یا نیٹ کی سہولت اویلیبل نہیں ہے, تو کوشش کریں کہ آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102, 163, 164, آیت نمبر 102, 163, 164 اور آخری رکوع, یہ روزانہ گھر میں لازمی آپ جو ہے نا اس کی تلاوت کریں دوستوں. یہ ہو گیا. اس کے بعد جو ہے وہ آیت الکرسی 41 مرتبہ, سورہ فلق, سورہ ناس 41 مرتبہ, یا حفیظ ہو یا قہار ہو یا جبار ہو یا اللہ, یا حفیظ ہو یا قہار ہو یا جبار ہو یا اللہ, اس پہ آپ نے 41 مرتبہ, اور یا حفیظ ہو یا قہار ہو یا جبار ہو یا اللہ, اس کو آپ 313 مرتبہ روزانہ پڑھیں گے. پانی پر دم کریں گے, وہ پانی روزانہ گھروں میں چھڑکاؤ کریں گے, خود بھی پیئیں گے, بچوں کو بھی پلائیں گے. اس کے بعد جو اللہ بھلا کرے پانی پر دم, اور پورے گھر میں یہ چھڑکاؤ کرنا ہے, خاص طور پر دروازوں, کھڑکیوں اور گھر کے کونوں میں. 1 چمچہ آپ نے اس کے ساتھ کالا نمک اور 1 چمچہ سرسوں یا رائی کے بیج آپ نے لے لینے ہیں, 2, 4, 5 روپے کے یار وہ لے لیں. آپ کو عام پنسار والے سے یا کسی بھی کریانے والے سے سرسوں کے بیج بھی مل جائیں گے اور رائی بھی مل جائے گی. یہ لے کر ان کے اوپر سورہ فلق, سورہ ناس اور آیت الکرسی 41 مرتبہ پڑھنا ہے, اور یہ 1 چمچ آپ نے جو ہے نا وہ گھر کے کونوں میں ڈال دینا ہے. جتنے کمرے ہیں, جتنے ڈرائنگ روم کا کونا ہے, کمرے ہیں, کچن ہے, واش روم کے علاوہ, واش روم میں ویسے ہی پھونک دیں. اور جب سورہ بقرہ کی آپ تلاوت لگائیں تو اس کا بھی دروازہ تھوڑا سا کھول دیا کریں کہ آواز جائے, جو بھی شیاطین ہے, گند ہے, وہ بھی وہاں سے نکل کے بھاگ جائے. اس کے بعد آخری مرحلہ, سیکنڈ لاسٹ, آخری تو چوتھا ہم کریں گے نا, تیسرا مرحلہ اب اس کا آ گیا. رات کے آخری پہر, تہجد کے وقت, 1 سفید کاغذ آپ نے لینا ہے, فوٹو کاپی والا پیپر لے لیں, ڈرائنگ والا پیپر لے لیں, ٹھیک ہے. اگر کمپیوٹر اور پرنٹر آپ کے پاس ہے تو اس کے اوپر ٹائپ کر لیں, گوگل سے اٹھا لیں آیت, وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ, وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. سورہ یاسین کی یہ آیت نمبر 9 ہے. اس کو آپ نے اس کاغذ کے اوپر لکھ لینا ہے, پرنٹ کروا لینا ہے, کچھ بھی ہے کمپوز کر کے اس کا پرنٹ آؤٹ نکال لیں, ہاتھ سے بڑے موٹے مارکر سے لکھیں, بڑا بڑا, وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. اس کو آپ نے لکھ کے گھر کے صدر دروازے کے اوپر چپکا دینی ہے. اور اگر دروازے کے اوپر آپ نہیں چپکا سکتے تو آپ نے اس کو لکھ کے کسی محفوظ جگہ پہ دبا دینا ہے, محفوظ جگہ پہ, دروازے کی چوکھٹ میں اوپر گاڑ دیں آپ, یا گھر میں کسی جگہ پر دبا دیں جہاں پہ بے حرمتی نہ ہو. قرآن پاک ہے, سب سے پہلے یہ خیال کرنا ہے کہ قرآن پاک کی بے ادبی اور بے حرمتی نہ ہو دوستوں. یہ آپ نے کر لیا. اس سے کیا ہوگا, جو جادوگر کا یا کسی بھی کرنے والے کے جتنے بھی وار ہیں وہ بفضل اللہ فوراً اس کی طرف پلٹ جائیں گے. جتنا بھی جادو اس نے آپ پر کیا ہوگا وہ سارا اس کے اوپر جو ہے نا وہ بیک آف ہو جائے گا, اس کے اوپر واپس جو ہے نا وہ اٹیک کر جائے گا, اور اس کی پکڑ میں وہ آ کے نہ نکل سکے گا, نہ اس کی جان چھوٹے گی, اور معافیاں مانگے گا آپ سے انشاءاللہ اللہ سے. اب آ جاتے ہیں چوتھے مرحلے کی جانب. جی فائنل مرحلہ اس کا, گھر کا ہر فرد کی حفاظت کا مرحلہ ہے. یہ ہر ایک شخص کی پروٹیکشن کرنی ہے ہم نے. ہر آپ کا جو استعمال میں موٹر سائیکل ہے, گاڑی ہے, کچھ بھی ہے, اس کی حفاظت کرنی ہے. کیونکہ دوستوں دیکھیں یہ چیزیں زیادہ تر افیکٹو کس طرح ہوتی ہیں,
آپ کی گاڑی پر بائک پر ایکسیڈنٹ ہو گیا, کوئی معاملات بن گئے اور چیزوں سے اللہ معاف کرے, آپ کو بزنس سے کاروبار سے آپ کو نقصان پہنچ گیا, ان سب چیزوں کی بھی تو پروٹیکشن کرنی ہے نا اللہ تعالیٰ کو, اس کو بھی پناہ میں دینا ہے آپ لوگوں نے. تو روزانہ ہر فرد جو ہے گھر کا, اگر تو وہ سمجھدار ہے, قرآن پاک اس کو یاد رہتا ہے, سورہ فلق, سورہ ناس, آیت الکرسی. اگر 7 سال سے بڑے بچے ہیں تو ان کو بھی یہ یاد کروائیں, سورہ فلق, سورہ ناس, آیت الکرسی. اس کو 3 مرتبہ آپ نے پڑھ کر لازمی آپ نے جو ہے نا وہ خود پہ دم کرنا ہے. ماں باپ چھوٹے بچے ہیں تو ان کے اوپر دم کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ گھر میں روزانہ چاہے مرد دے یا عورت دے, عورت کو اذان دینا منع ہے, لیکن اس میں شریعت اس چیز کی اجازت دیتی ہے کہ اگر گھر میں مرد نہیں ہے, کوئی بڑا اذان دینے والا نہیں ہے, اس جادو کی کاٹ کے لیے, عمل کے لیے عورت بھی اذان دے سکتی ہے. تو اس میں اجازت ہے کہ عورت بھی اذان دے لے. گھر میں روز صبح کو اذان دینی ہے, اور مکمل اذان اگر آپ ماشاءاللہ اہل سنت ہیں یا کسی بھی فرقے سے ہیں, اذان تو ہر ایک کی سیم ہے. تو ساتھ اگر آپ جس طرح سلام کا اضافہ کرتے ہیں سلام کا اضافہ کر لیں, یا بنا سلام کا اضافہ کر لیں اذان دے کے. اس کے بعد دوسری دفعہ اقامت بھی دینی ہے آپ نے, ایک دفعہ اذان دیں پھر اس کے بعد اقامت, یہ آپ نے کام لازمی کرنا ہے. جمعرات کے دن آپ نے ہر جمعرات کو سرسوں کے تیل کا چراغ جلانا ہے. گھر میں ایک جگہ مخصوص کر دیں کہ جی یہ جگہ چراغ کے لیے ہے, وہاں پر آپ نے چراغ جلانا ہے. لیکن چراغ جلانا کس طرح ہے, اس سرسوں کے تیل پہ ہر جمعرات کو آپ تیل کی بوتل لائیں, 30 روپے والی یا 50 روپے والی لے لیں, جو پوری رات جلتا رہے. عشاء کے بعد آپ نے اس کو لازمی جلانا ہے. آپ نے 450 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل, حسبنا اللہ و نعم الوکیل, حسبنا اللہ و نعم الوکیل, یہاں تک ہی, آگے نعم المولا و نعم النصیر تک نہیں جانا آپ نے. جتنی میں آپ کو بتاؤں اتنا ہی رہا کریں دوستو. حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو آپ نے 450 مرتبہ پڑھ کر اس تیل کے اوپر دم کرنا ہے. روئی صاف پاک روئی آپ نے لینی ہے, اس کی آپ نے بتی بنا لینی ہے. روئی کی بتی بنانے کے بعد آپ نے چراغ میں لگانا ہے ڈپ کر کے, اور چراغ پوری رات جب تک اس کا تیل ختم نہیں ہوتا وہ جلتا رہے. اس سے جتنا بھی جادو یا کوئی بھی اثرات آئے ہیں یا رہ گئے ہیں وہ بھی جل کر بھسم ہو جائیں گے انشاءاللہ العزیز, اور جس کی طرف سے آئے ہیں اس کے اوپر بیک فائر کر جائیں گے. اب اس عمل کے اثرات کیا ہیں, یا کس کن معاملوں میں اگر آپ محسوس کر رہے ہیں کہ یہ وجہ ہیں ہم پر, تو ہم اس عمل کو کر لیں. حالانکہ یہ مجھے سب سے پہلے بیان کرنا چاہیے تھا, بھائی تسی لوگ پورا ویڈیو دیکھ دے نیجے, رک دے نیجے, 2 منٹ 4 منٹ 5 منٹ اپنا مطلب دیکھ لیا, اسکپ کر دے گئے. اس طرح مزہ نہیں آتا, نہ آپ کو آتا ہے نہ مجھے آئے گا. دوستو پورے گھر سے جادو, بندش, نحوست اور جناتی اثرات ختم ہو جائیں گے اس عمل کی بدولت, اس عمل کی برکت سے. جی ہاں, آپ کے پورے گھر میں, پورے بچوں پہ, بیوی پر, آپ کی ماں ہے, بہن ہے, آپ ہے, کوئی بھی ہے, جتنے فیملی ممبرز ہیں, ایون گھر کے نوکر بھی ہیں, اگر وہ بھی اثرات کی زد میں ہے تو ان سب کے اوپر سے ہر قسم کی جادو, بندش, نحوست, جناتی اثر, بھی اثرات, یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. جادوگر یا جادو کروانے والا دونوں, جس نے کیا ہے جس نے کروایا ہے, وہ دونوں کے اوپر یہ وار جو وہ آپ کے اوپر کرتے تھے وہ پلٹ جائے گا, اور وہ بے بس ہو جائے گا, وہ لاچار ہو جائے گا, وہ اس جادو کی لپیٹ میں آ جائے گا, اور کسی جگہ سے دنیا میں اس کا علاج نہیں ہوگا. گھر میں برکت, سکون اور نورانیت آئے گی, امن و سکون ہوگا, آپس میں پیار محبت ہوگا, ایک دوسرے سے جو لڑائی جھگڑے آپ لوگ کرتے تھے وہ ختم ہو جائیں گے بفضل اللہ. تیسرا اور سب سے چوتھا, تیسرا یا چوتھا جو بھی اب اس میں سٹیپ, یہ تو میں آپ کو ویسے اس کی اثرات بتا رہا ہوں کہ کیا اس سے ہوگا. اگر کسی نے آپ کے اوپر کوئی ہانڈی بنا کے دبائی ہے, چڑھائی ہے, کچھ بھی جلایا ہے, دبایا ہے, لٹکایا ہے, ہوا میں کھلایا ہے, پلایا ہے, تو یہ عمل اس کو جڑ سے ختم کر دے گا. یہ عمل انتہائی طاقتور ہے, انتہائی مجرب ہے, سینے کا راستہ. آپ پورا یوٹیوب اٹھا کے دیکھ لیں دوستو, اس طرح کا عمل آپ کو نہیں ملے گا جو میں آپ کو دے رہا ہوں. آسان ہے, مجرب ہے, ہر شخص کر سکتا ہے گھر میں بیٹھے, ہر شخص گھر میں بیٹھے خود کر سکتا ہے, لیکن مکمل یقین اور احتیاط, ساتھ دل جمعی اور کنسنٹریشن عمل کے اوپر. عمل پہ سب سے پہلے یقین کرنا سیکھیں. انشاءاللہ العزیز
7 سے 11 دنوں کے اندر اگر اثرات بہت زیادہ ہیں اور عرصے سے چل رہے ہیں یا نسل در نسل چل رہے ہیں تو ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے 11 دن لگیں گے. ادروائز 7 دن میں 3 سے 7 دن میں اڑا کے رکھ دے گا انشاءاللہ العزیز ہر قسم کا جادو. کسی نے کسی پہ کچھ بھی کیا ہو لے جادوگر نو کہ آج سامنے بیٹھ کر کے دکھا مارے اللہ ڈلیا تو ایڈا جادوگر رہا کتے بہن خانہ آ کر میرے تے لے جو بھی کرے گا وہ اس کی طرف پلٹے گا. اللہ تعالیٰ کرم کرے خیر ہو.